بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے اور آج امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات طے پا رہے تھے اس حوالے سے ایک بات آنی تھی کہ ایران کی نئی تجاویز کیا ہیں۔ وہ تجاویز حکومت پاکستان کے نمائندوں کے پاس پہنچ چکی ہوئی ہیں جو یقیناً امریکہ کو دے دی گئی ہوں گی۔ امریکہ میں جمعہ کی صبح ہے اور آج کا دن کا ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن ہو تو رہے ہیں، بات ٹھہری ہوئی ہے لیکن چل تو رہی ہے۔ یہ یوں ہی ہے جیسے سٹینڈ پہ موٹر سائیکل کو کھڑا کر کے اس کا انجن چلا کے گیئر لگا دیا جائے تو پہیہ ایک تو چلتا ہی رہے گا، لیکن جب تک دونوں پہیے نہیں چلیں گے مسافت طے نہیں ہوگی۔ جو واقعات پچھلے 2-3 دن میں ہوئے ان میں سے ایک ایسا کنسیڈریبل ہے جس کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع وہ جو بہت اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی تذلیل کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں، بدمزاج شخص، وہ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوا۔ میں نے دیکھا ہوا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جب سرکاری افسران جو بہت تمطراق کے ساتھ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس طرح کھسیانی بلی بن کر ایم این ایز کے سامنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یا پریولیج کمیٹی میں بیٹھتے ہیں۔ بہت خوف ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر ڈھیٹ ہو اور امریکی سیکرٹری دفاع کی طرح کا ڈھیٹ ہو جو جھوٹ بولنے کا بڑا ماہر ہو، وہ اپنا بوجھ اتار کے کسی دوسرے پہ ڈالتا چلا جاتا ہے۔ اس سے سوال ٹرمپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ جواب بائیڈن کے بارے میں دے رہا تھا۔ تو جو لیڈی ممبر تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بائیڈن پریزیڈنٹ نہیں ہے اس وقت، اور ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ تم ماضی میں بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہو، آئندہ بھی جھوٹ بولو گے، پہلے بھی گمراہ کرتے تھے آج بھی گمراہ کر رہے ہو، آئندہ بھی اسی طرح کرو گے۔ لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ دنیا کی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، جتنا میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی، اور میں نے پاکستان کے پارلیمنٹ کو بھی دیکھا، قریب سے دیکھا، پاکستان کے پارلیمنٹ کو بہت قریب سے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ حکومت کوشش کرتی ہے لیپا پوتی کی، جھوٹ بولنے کی، سوال کا جواب ٹھیک طرح سے نہ دینے کی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ٹریجری بینچز کے لوگ سرکار کے ملازم ہو جاتے ہیں، افسروں کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ افسروں کا احتساب ہونا ہوتا ہے سوالوں کے ذریعے، جو ارکان کا پریولیج ہے کہ وہ اس پر بات کریں، لیکن وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت وزراء اور پارلیمانی سیکرٹری، اس لیے کہ اللہ کی مہربانی سے نہ ان کو علم ہوتا ہے نہ وہ پڑھ کے آتے ہیں، ان کو لکھی ہوئی فائل دے دی جاتی ہے، وہ آ کے اس میں سے رٹا رٹا گایا یا پڑھ کے بتا دیتے ہیں، اور پھر کوئی سوال ذرا ٹیڑھا آ جائے تو اسپیکر جو ہے وہ ریلیف دیتا ہے کہ نیو کویسچن کر دیجئے، یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ یہ ایک عام سی روایت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید قومی اسمبلی بڑا مارکا مارتی ہے، قومی اسمبلی حکومت کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے چونکہ ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ یہی حال کانگریس میں ہے۔ یہ بات بھی سننے میں آئی کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ وہ ایک طویل عرصے کی جنگ کر لیں اور بہت عرصے تک سمندر کو بند رکھیں۔ اس کا جواب میں آپ کو آخر میں دوں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک اٹیمپٹ کی جائے اور وہاں کمانڈوز بھیج کے ایران کا یورینیم اٹھا لیا جائے، اور تیسرا یہ کہ مختلف جگہوں پر، پن پوائنٹ جگہوں پر بمباری کر کے پھر تباہی کی جائے۔ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کا میڈیا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اپنے پاس
اپنے دفاع کے حوالے سے اب اتنے میزائل نہیں بچے جتنے اس کو ضرورت ہو سکتی ہے. کافی بڑی تعداد میں وہ اپنا اکٹھا کیا ہوا ویپن استعمال کر چکے ہیں اور کوئی آسانی سے نہیں بنتا. ذرا دقت ہوتی ہے انہیں، بہت مہنگا بنتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب امریکی عوام یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں. جہاں خرچ کیے جا رہے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر لیجیٹیمیٹ نہیں ہے تو کون مجرم ہے جو ہمارے پیسے خرچ کر رہا ہے اور اس کا کیا کیا جائے. امریکہ نے بہت سارے ممالک کو پچھلے کئی سال پہلے جوابہ دے دیا تھا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے آپ کو دے دیتے تھے، اب بس کریں، اب ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ تنگ ہو چکے ہیں. ہم بھی ان میں سے ایک ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے پیسے آتے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ بند ہو گئے ہوئے ہیں، اور خدا کرے کہ وہ سارے بھی بند ہو جائیں جو ہم ادھر ادھر سے پکڑ کے اپنا گزارا کرتے ہیں. ہمیں بھی جاپان کی طرح سبق سیکھنا چاہیے. جاپان پر تو ایٹم بم گرے تھے لیکن وہ قوم بنے تھے. ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم میں یکجہتی ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم نے کل تیل کی قیمت بڑھائی پیٹرول کی، اور کل پاکستان کی تمام پیٹرول پمپس پر لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں، میلوں میل. ایسے لگ رہا تھا جیسے سیل ہو جائے گا آج رات کو 12 بجے پیٹرول کا ملنا، یا پیٹرول ختم ہو جائے گا. پھر یہ بھی ایک افواہ آئی کہ 4-5 دن کے لیے بند کیے جا رہے ہیں پیٹرول پمپ. نان سینس ہے. اگر کسی فرض کیجئے کوئی ایسی دقت آ بھی جائے تو کیا ہم مر جائیں گے 4 دن اگر ہم گاڑی میں نہیں جائیں گے، پیدل چل لیں گے؟ لوگ پیدل چلتے ہیں، چلنا چاہیے، لیکن ایک بھاگ دوڑ ایسی ہے کہ بس چل پڑے. پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا وہ بھاگ رہا ہے. اس سے پوچھا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے آگے والا بھاگ رہا ہے. ہم بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کچھ ایسے کام کریں کہ جس کے نتیجے میں ہماری اصلاح ہو سکے. ہم غیر اصلاحی طریقوں سے اپنے آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم واپس ایران پر چلتے ہیں. ایران کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، نہ آپ نئے ہرمز پہ امریکہ کا قبضہ ہونے دیں گے، جس کو اسٹریٹ آف ٹرمپ صاحب نے کہہ دی ہے. اور ٹرمپ صاحب نے ایک رائفل اٹھا کے تصویر اٹھا کے کہہ دی نائس مین. وہ میں کہوں گا عمر سے اگر اس کو مل جائے تو وہ آج کے اس ہمارا جو ہے ٹائٹل اس پہ ڈال دیں. ایسے حالات میں جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہوں اور آپ دوسروں کی تصدیق کریں، پبلکلی تصدیق کریں، تو دوسرے کے پاس بھی علاج یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی تصدیق کرے. جتنی گفتگو دنیا میں ٹرمپ کے بارے میں نیگیٹو ہو رہی ہے اتنی ہی امریکہ میں ہو رہی ہے. امریکی کانگریس میں ریپبلکنز بھی اب اس طرح ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں جس طرح وہ پہلے تیار ہوتے تھے. ایک کھینچا تانی کا وقت تھا، اب ایسا نہیں ہے. اب تو کچھ لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کی حمایت نہیں کریں گے. امریکی قانون کے مطابق امریکی صدر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کوئی جنگ شروع کر سکتا ہے، کہیں فوج بھیج سکتا ہے، کہیں حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو بتانا ہوتا ہے 48 گھنٹے کے اندر، کانگریس کو اطلاع دینی ہوتی ہے کہ میں نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اس حد تک تو ٹرمپ نے کر لیا تھا کہ ٹرمپ نے 1 مارچ کو کانگریس کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ 60 دن کے اندر اس کی اپروول لینی ہوتی ہے، اور وہ اپروول آج تک تو نہیں لی. آج وہاں 1 مئی ہوگا، ہمارے ہاں تو ختم ہونے والا ہے، وہاں 1 مئی ہوگا، لیکن آج تک تو نہیں لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہر ملک کا اپنا آئین، اس کے دفعات میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جرم کتنا سنگین ہے، اس پر کیا ہو سکتا ہے. لیکن ریپبلکنز نے ایک نئی، وہاں بھی کئی شریف الدین پیرزادہ ہیں،
ہمارے ہاں بھی شریف الدین پیرزادہ ہر مارشلہ میں ایک نئی چیز نکال کے دے دیا کرتے تھے. وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ سیز فائر ہے اس لیے سیز فائر کے دن جنگ کا حصہ نہیں ہے، جنگ جاری ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے، آبادۂ حرمت جتنی پہلے کھلی تھی اس سے بھی زیادہ بند کر دی گئی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہو رہی. روس کی طرف سے جو بات آئی امریکی صدر کو، اور امریکی صدر نے یقیناً ہمیں وہ سب کچھ تو نہیں بتایا جو بات ہوئی، اور یہ کہا، ضرور کہا ہوگا کہ تم یوکرین کے ساتھ جنگ بند کر دو. تو انہوں نے کہا اچھا میں 9 مئی کا اعلان کرتا ہوں اگر یوکرین مانے تو. لیکن یوکرین مانے گا کہ نہیں مانے گا یہ ہمارے لیے آج irrelevant ہے، اس پر پھر بات ہو سکتی ہے. دوسری بات، ایران کی لیڈرشپ نے یہ کہی کہ ہم جوہری معاملات پر یا نیوکلیر کے معاملات پر یا انرچ کرنے کے معاملات پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. جب 2015 میں P5+1 اور ایران کا معاہدہ ہوا تھا تب ایران نے کچھ شرائط تسلیم کر لی تھی جنہیں ٹرمپ صاحب نے نظر انداز کیا، اور اس معاملے سے الگ ہو کے کسی صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر چین، روس، برطانیہ، فرانس، جرمنی اس وقت اس گفتگو میں شریک تھے تو اب کیوں نہیں ہیں. میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرمین کے نام سے ایک خاتون ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ رہیں امریکہ میں ہیلری کلنٹن کے ساتھ، اور بعد میں بھی وہ کام کرتی رہیں. وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ نیگوسیشنز کا حصہ تھیں، اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میرے لیے یہ سہولت تھی کہیں آنا جانا، کیونکہ میں بہت زیادہ ٹی وی کی سکرین پر نہیں آئی ہوئی تھی، مجھے لوگ کم پہچانتے تھے، میں خاموشی سے چلی جاتی تھی. اور وہ گفتگو انہوں نے جرمنی کے ذریعے شروع کی تھی، امریکہ نے شروع کی تھی جرمنی کو بیچ میں ڈال کے. اس لیے جرمنی باوجود اس کے کہ P5 کا حصہ نہیں ہے تو وہ جو +1 ہے وہ جرمنی تھا. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ اب جرمن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے فریق نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم اس کا فریق نہیں ہیں. برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی سپورٹ نہیں آپ کو دے سکتے امریکہ کو، اور برطانیہ کے بادشاہ وہاں گئے ہوئے تھے، یقیناً تھوڑی بہت گفتگو تو ہوئی ہوگی، وہ بھی شاید کچھ راہ ہموار کرنے گئے ہوں گے برطانیہ کے لیے، امریکہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ امریکہ اب ان سے ناراض ہے. لیکن بہرحال پہلے برطانیہ طاقتور تھا، اب امریکہ طاقتور ہے. کچھ نہ کچھ برف تو پگھلی ہوگی، لیکن انہوں نے کل ہی اعلان کیا یا آج کیا کہ اگر نیٹو اس جنگ میں شریک ہوا تو ہم نیٹو سے الگ ہو جائیں گے. یہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا ہے، اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. فرانس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. انہوں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ مت کریں، اس معاہدے کو ختم نہ کریں، کیونکہ اصل میں تو معاہدہ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے تھا. اس لیے وہ ممالک جو آج اس میں اس طرح شریک نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک شریک ہیں، کچھ لا تعلق ہو کے، کچھ یہ بات کہہ کے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی سبیل نکل سکتی ہے، کوئی طریقہ نکل سکتا ہے، کوئی راستہ نکل سکتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ایران کے اندر اس وقت افراط زر بہت زیادہ ہے، 70% سے اوپر چلا گیا ہوا ہے. ہم تو 10-11% پہ چیخ رہے ہیں کہ اس زمانے میں 4-5% ہوتا تھا، لیکن 70% تو بہت زیادہ ہے. ان کے پاس یقیناً وسائل کی کمی ہے، ان کو دقت ہے، لیکن آفرین ہے وہاں کی حکومت پر کہ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ جو لوگ بے گھر ہو گئے وہ ہوٹلوں میں چلے جائیں، ہوٹل کا خرچہ ہم دیں گے. یہ نیشن بلڈنگ کی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ قوموں کی روایات کی نشانیاں ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہا کہ جن کے گھر گر گئے ہیں یا تباہ ہو گئے ہیں ہم ان کو گھر بنا کر دیں گے. یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے حکومت کا. یہ ویلفیئر اسٹیٹس ایسا کام کرتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن چھوڑیں، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے ہم کیا کرتے ہیں. ہم بری امام کے پیچھے جو کچھ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے زمین CDA کی ہے، لیکن کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ابھی تھوڑے دنوں تک ہم G12 کے بارے میں اور F12 کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں سنیں گے.
لیکن یہ جب آئے گا تب دیکھیں گے اس کو. وہ اب نئی تجاویز چلی گئی ہیں. ٹرمپ صاحب اگر رات کو اٹھ گئے یا صبح جلدی اٹھ گئے یا جس وقت ان کا من میں آیا وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کا جواب دے دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کیا ہے. لیکن پوری دنیا ایک کھچاؤ کا شکار ہے، اعصابی تناؤ کا شکار ہے. معیشت کا پہیہ آہستہ ہو رہا ہے، توانائی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، صنعت رک جائے گی. یوریا نہیں ہوگا تو زمینیں اپنی پیداوار پوری نہیں کر کے دے سکیں گی. گویا مشکل دن ہوں گے، تنگی ہوگی، توانائی کی بھی، ریٹ بھی بڑھیں گے، مہنگائی بھی ہوگی، تجارت بھی کم ہوگی، شپنگ بھی کم ہوگی، سب کچھ کم ہو جائے گا. میں نے پچھلی دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ ہوائی جہازوں کا استعمال رکنے کے قریب آ گیا ہوا ہے. کتنا کہ ذخیرہ ان کے پاس ہوگا اور کتنا کہ ان کو چاہیے ہے. بہت ساری فلائٹس جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. آخر میں ایک بات جو ہمارے اپنے حوالے سے بہت ضروری ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. حوالہ ہمارا نہیں ہے، حوالہ تو امریکہ کا ہے. وہ جو چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، مساوات کا، مسابقت کا، وہاں 1 مئی کو شکاگو میں مزدوروں کو ان کا حق ماننے پر گولی ماری گئی. بہت سارے لوگ مر گئے تھے. اس بات کو امریکہ میں تو اس طرح یاد نہیں کیا جاتا، لیکن باہر کی دنیا میں، امریکہ سے باہر کی دنیا میں اس کو لیبر ڈے کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. پاکستان میں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اس دن کی تعطیل شروع ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، آج بھی ہے. لیکن ہم اس کو یوم محنت کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں، اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دی جائے. جو منیمم ویجز ہیں وہ اس کو ملنی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اقدامات کرے، باہر کی دنیا کے معاملات کو بھی دیکھے لیکن اندر کے معاملات کو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کرے کہ ایسی کتنی جگہ ہیں جہاں منیمم ویج بھی نہیں ملتی، جہاں چائلڈ لیبر لی جاتی ہے، جہاں خواتین سے بہت زیادہ مشقت لی جاتی ہے. خیر ہماری خواتین 5000 سال سے ورکنگ کلاس میں موجود ہیں. یہ جب کھیتوں میں روٹی لے کر جاتی ہیں یا فصل کاٹنے کے لیے درانتی کا استعمال کرتی تھیں یا کرتی ہیں تو یہ محنت کش ہے. یہ گھروں کے کام جس طرح سے کرتی ہیں یہ محنت کش ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں اور انہیں ہم جبری مشقت پر نہ لگائیں. اگر کوئی مرد تھوڑا کام بٹا دے، کوئی 1-2 کام وہ بھی کر دے کر کے، تو مرد کی کوئی تذلیل نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سارے کام خود کر لیا کرتے تھے. ہم تو ان کے امتی ہیں، ہمارے تو وہ پیغمبر ہیں، ہمارے لیے تو وہ مشعل ہیں، ہمارے لیے سب کچھ وہی ہے. درود ان پر، سلام ان پر. اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو.